اسکول میں پڑھنے والی 8ویں کلاس کی ایک لڑکی، مسلمان لڑکی جس کی عمر صرف 15 سال، اسکول جانے کی وجہ سے اور گھر میں کوئی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کی دوستی کچھ لڑکوں سے ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کو بہت سمجھاتے رہے، روکتے رہے، لیکن لڑکی اٹل رہی، اپنی راستے پر چلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ نے ڈانٹ ٹپٹ کر اس کو گھر پر بٹھا لیا اور اسکول اس کا جانا بند کر دیا۔ اس پر اس لڑکی کو اپنے ماں باپ پر ایک قدر غصہ آیا کہ اس نے کسی سے فون پر کہہ کر میڈیکل اسٹور سے نیند کی گولیاں منگوائیں، اور وہ نیند کی گولیاں اس بیٹی نے اپنے ماں باپ کو بڑی مقدار میں گولیاں پیس کر کسی مشروب میں، چائے دودھ وغیرہ میں ملا کر اسی رمضان کے مہینے میں، پرسوں کا یہ واقعہ ہے، اپنے ماں باپ کو وہ پلا دیا اور وہ بیچارے گہری نیند سو گئے۔ جب اس نے دیکھا لڑکی نے کہ ماں باپ اب گہری نیند سو گئے ہیں، تو اس نے دھاردار کڑہاڑی سے اپنے ماں اور باپ دونوں کا گلا کاٹا۔ جب پڑوسیوں کو کچھ اندازہ ہوا اور انہوں نے دیکھا تو باپ کو آخری سانسیں لیتا ہوا پایا، ماں تو مر چکی تھی۔ باپ کو لے کر اسپتال دوڑے لوگ، لیکن وہ جاتے جاتے یا وہاں پہنچ کر اس کا دم نکل گیا۔ پولیس نے اس کی تفتیش شروع کی، تب اس سے پتہ چلا، میں تفصیل تو نہیں بتا رہا، میں خود مقصد تو کوئی خبر کی تفصیلات سنانا نہیں، تب پتہ چلا کہ یہ اس بیٹی کی حرکت ہے، 15 سال کی لڑکی، اور اس نے اپنے اس ماں کو، جس نے بڑی مشکل سے اس کو پیٹ میں رکھا ہوگا، جنم دیا ہوگا، پالا پوسا ہوگا، اپنی نیندیں حرام کی ہوں گی، اس باپ کو جس نے اس کی لیے کمائی کی ہوگی، سردی گرمی سب برداشت کی ہوگی، اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کو کلہاڑی سے مار مار کے ہلاک کر دیا۔ بعد میں جب پولیس نے اور تفتیش کی تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا، قبول کیا کہ میں نے ہی مارا ہے، اور وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے وہ میرے دوستوں سے اور لڑکوں سے بات نہیں کرنے دیتی۔ آج کل لوگ 99% مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے بالکل غافل ہیں۔ مسلمانوں کو نہیں پتا کہ یہ اسکول کالج ان کے بچوں کی قتل گاہیں ہیں۔ اس لیے میں آج کچھ بات تو قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بچوں سے بھی اور بچیوں سے، اور کچھ بات پیرنٹس سے اور سرپرستوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اصل مجرم، بڑے مجرم والدین خود اسلام کو بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جمعہ کی نماز پڑھ لی مسجد میں جا کر، اور عورت نے نماز پڑھ لی گھر میں اگر وہ نمازی ہے تو، جب والدین خود اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہوں گے اور اسلام اور غیر اسلام کے درمیان ان کو فرق نہیں پتا ہو، تو وہ کیا سمجھائیں گے اپنے اولاد کو؟ وہ کیسے تربیت کریں گے اپنے بچوں کی؟ ایسی تربیت جو بچوں کے اندر یہ سمجھداری پیدا کرے کہ ہم کو اپنے کالج سے، اسکول سے یا باہر کے ماحول سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے اندر کچھ سمجھداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود سمجھدار نہیں ہے تو بچوں کو کیا سمجھتا ہے۔ شروع دن سے میں اس محفل میں قرآن کو سمجھنے کی جو بات کر رہا ہوں، وہ دراصل یوں سمجھیے کہ اسلام کو سمجھ کر آپ مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ ایک روایتی طریقے پر ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان۔ کوئی انجینئر کے گھر میں پیدا ہونے سے انجینئر نہیں ہو جاتا، ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہوئی۔
اور ایک کسان کے گھر میں پیدا ہونے والا بھی اگر صحیح محنت کرتا ہے تو وہ انجینئر، ڈاکٹر سب بن جاتا۔ سارا دار و مدار تو اس لڑکے اور اس لڑکی اور ان اولادوں، ان نوجوانوں کی محنت پر ہے۔ لیکن اسلام کے بارے میں کتنے نوجوان ہیں، مجھے کوئی بتائے کتنے پرسنٹ ہیں؟ کیا ہیں 10,000 میں ایک نوجوان کوئی ہے؟ کیا 50,000 میں کوئی ایک نوجوان ہے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہو کہ میرے ماں باپ نے مجھے اچھی طرح اسلام سمجھایا ہے، میں اسلام کو سمجھ گیا ہوں، مجھے اسلام سے میں نے بے سمجھے نہیں اس کے قبول کیا ہے، میں صرف اس لیے مسلمان بالکل نہیں ہوں کہ میں مسلم گھر میں پیدا ہو گیا۔ کوئی ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کے والد نے آپ سے یہ کہا ہو؟ بولیے، جواب دیجیے۔ کوئی کہتا ہے آپ میں سے اپنے بچوں سے کہ تم صرف اس لیے مسلمان نہیں بن سکتے کہ تم میرے گھر میں پیدا ہو؟ کوئی ایک ہے؟